له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کی بے انتہا تعریف ہے جو ہمارا خالق مالک مدبر ہے، جس نے ہم کو اس دنیا میں پیدا کیا اور اس سے بڑھ کر اللہ نے ہم کو اس دنیا میں مسلمان بنا کر پیدا کیا اور مسلمانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو توحید فرض بنایا، توحید کی طاقت اللہ نے ہم کو عطا کی۔ اس سے بڑی نعمت اللہ کی ہمیں کیا ہو سکتی ہے؟ اور اسی طرح پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، جن کی کوششوں سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ اور پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ دین پہنچانے کے لیے بہت ساری تکلیفوں کو برداشت کر کے ہم تک یہ دین پہنچا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں اور پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزاریں۔ میرے بھائیوں، آج آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ ہے امن و سکون کے ذرائع۔ دنیا کے اندر دیکھیں گے کہ انسان آج جس چیز کو چاہتا ہے وہ ہے سکون۔ ہر انسان کی پریشانی ہے کہ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہیں نہ کہیں مجھے سکون مل جائے۔ سکون کی تلاش میں انسان بہت ساری چیزوں کو اپناتا ہے۔ ایک اعتبار سے انسان کیا ہے، غلط چیزوں کو بھی اپنا رہا ہے، ایک طرف صحیح طریقوں کو بھی اپنا رہا ہے، لیکن آج سب سے زیادہ مسلمان کی تعداد جو ہم کو نظر آتی ہے وہ غلط چیزوں میں سکون کو تلاش کر رہے ہیں۔ غلط چیزوں میں آج کے دور میں اگر دیکھیں گے شراب پینے میں مسلمان آگے ہیں، آج دینے میں سگریٹ پینے میں مسلمان آگے ہیں۔ آج کے دور میں اگر کہیں پر آپ دیکھیں گے کہ آج طلبے ہیں شراب خانوں میں سب سے زیادہ مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ میں اس کی بات خود یہ بات نہیں کرتا، غیر مسلم کی یہ بات کہتا ہے کہ آج سب سے زیادہ اگر کوئی طلبے میں شراب خانوں میں اگر کوئی نظر آ رہا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ یہ آج ہمارا طریقہ دماغ ہے کہ آج ہمارے اندر شراب پی کر سگریٹ نوشی غلط چیزیں آج کر کے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہم یہ شرم نہیں کرتے، اللہ کے احکامات کو ہم عمل نہیں کر رہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات پر ہم عمل نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی ہمارے اندر یہ شرم نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان کہہ کر اپنے آپ میں تعارف کرتے ہیں، لیکن مسلمان کو اس طرح رہنا ہے۔ ایک مومن بندے کو دنیا میں کس طرح زندگی گزارنا ہے وہ طریقہ آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ جن صحابہ کرام نے ہمارے لیے تکلیفوں کو برداشت کیا ان کا طریقہ آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ غیروں میں طریقے آج اپنا زندگی گزار رہے ہیں۔ آج غیر مسلم جو سکون تلاش کرنے کے لیے
بڑے بڑے کیا ہے سگریٹ پی کر شراب نوشی کر کے جیسے وہ کرتے ہیں آج ہم کرنا چاہتے ہیں، جس طرح وہ زندگی گزارتے ہیں اس طرح ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ بڑی بڑی گاڑی لیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی بڑی گاڑی لیں، وہ بڑے بڑے گھر بنائے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی بڑا گھر ہو۔ آج وہ عیاشی کر رہے ہیں، دنیا ان کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ ایک مومن بندہ اگر دنیا میں آیا ہے تو یہ دنیا اس کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی۔ اللہ نے اصل زندگی بنائی ہے تو وہ آخرت ہمارے لیے بنایا، یہ دنیا ہمارے لیے صرف امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ نے صرف ہمارے لیے امتحان کی جگہ بنا کر اس کو بھیجا ہے۔ اور کتنے ایسے نوجوان ہیں آپ کے سامنے، کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو دنیا کے اندر عیاشی کر کے گئے، آپ کے سامنے انتقال ہوتا ہو گیا۔ کتنے ایسے مسلمان تھے آپ کے گلی میں ہوں گے، یہیں پڑھ لیجئے، یہاں پر کتنے ایسے مسلمان تھے جو شراب پیتے تھے، کتنے مسلمان تھے جو سگریٹ پیتے تھے، کتنے مسلمان تھے جو عیاشی کر کے اس دنیا سے چلے گئے، کیا فائدہ ملا؟ آپ نے کبھی بیٹھ کر سوچا میرے گھر کے اندر ایسے ایسے لوگ ہیں، ان کا انتقال بھی ہو گیا، لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ دوسروں سے عبرت بھی ہم نہیں لینا چاہتے، ان کو دیکھ کر ہم یہ نہیں سوچتے یہ اللہ کے پاس بے نمازی تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن یہ اللہ کے پاس چلا گیا، لیکن اللہ کے پاس اس کی طاقت کیا ہے کہ اللہ کے پاس کیسے کھڑے ہوگا؟ کاش وہ تو چلے گیا لیکن میں نیک بن کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، یہ سوچا کبھی ہم نے؟ میرے بھائی یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے سامنے جو عنوان لے کر کھڑا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بے انتہا ایسی ایسی چیزیں اللہ نے ہم کو سکون کی دی ہے، قرآن ہے، نماز ہے، زکوٰۃ و صدقات ہے، اللہ کے مساجد ہے، اس کے ذریعے سے سکون ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر صرف دنیا کی چیزوں میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح ایک مسلمان کے لیے ایک انسان اگر دنیا میں جیتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ سکون کا اگر کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے تو وہ ہے اس کا گھر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے رب اجعل هذا بلدا آمنا، کہ پہلے کے جو لوگ ہوتے تھے وہ لوگ وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے تاکہ ہم لوگ سکون میں رہے، تاکہ سکون اطمینان حاصل کریں۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک انسان کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے ایک گھر ضروری ہے، ایک گھر اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس کا ذاتی گھر ہوگا تو سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا، سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ایک ذاتی گھر ضروری ہوتا ہے۔ آج ہم چاہے ایک گھر ہمارے پاس بھی آ جائے لیکن دنیا کی چیزوں میں آج مشغول ہے، دنیا میں دوسری چیزوں میں ہم کیا ہے سکون اطمینان تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک مومن بندہ اگر اس کے پاس ایک دن کی روزی ہے، ایک دن کا کھانا صبح اور شام کھانے کے لیے اس کے پاس کھانا ہے اور سکون اطمینان کے ساتھ رہنے کے لیے گھر ہے، اور صبح سے صبح میں جب اٹھتا ہے تو سکون کے ساتھ اٹھتا ہے، تو ایسا شخص دنیا میں کامیاب ہے۔ بس ایک دن کی روزی، ایک دن کی روزی اگر کسی کے پاس ہے تو بس اس کے لیے کافی ہے کہ سکون اطمینان کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور اسی طرح آپ کے سامنے سکون اطمینان کے ذرائع میں سب سے پہلا ذریعہ ایمان اور توحید ہے۔ یہ اللہ نے جو ہم کو توحید کی طاقت دی ہے، یہ توحید ایسی طاقت ہے جس کے ذریعے سے انسان سکون کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ کسی بھی بدعت کا شرک کا ہمارے پاس کیا ہے ڈر نہیں ہوتا، چاہے کسی کے پاس جانے کی ہم کو اگر اللہ کا ایمان جب انسان لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد ساری کی ساری چیزیں اس سے ہٹ جاتی ہیں، نہ مزاروں کی، نہ کسی درگاہ کی، نہ کسی پیر کی، نہ کسی ولی کی اس کو ضرورت پڑتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر کوئی سچے دل سے پڑھتا ہے، وہ مرنے کے بعد اس کے لیے دنیا کی کوئی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کی کسی چیز کی اسے ضرورت نہیں، بس اگر اسے ضرورت ہے صرف اللہ کی ضرورت ہے، اور اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، کسی پیر کے سامنے سر نہیں جھکاتا، کسی مزار کے سامنے وہ سر نہیں جھکاتا، کیونکہ اس کے پاس توحید کی طاقت آ گئی، اس کے پاس ایمان کی طاقت آ گئی۔ اللہ نے اس کو وہ طاقت دی کہ
وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور اگر مسلمان کوئی ہے، مسلمان اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اگر وہ کسی سے ڈرتا ہے تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور اگر ایک مسلمان ہوتے ہیں، اگر اس کے دل کے اندر کسی کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں، اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کے اندر توحید نہیں ہے۔ اگر ایمان صحیح معنی میں اس کے اندر ہوگا، اگر اس کے سامنے سے کیسے بدعت آ جائے، کیسی چیزیں اس کے سامنے سے گزر جائے، کیسے بھی بد پایا، کیسے بھی لوگ اس کے سامنے کتنے بھی بڑی چیزیں کہہ دو، لیکن اللہ کا ایمان اگر اس کے پاس آ جائے تو کسی بھی طاقت سے نہیں ڈرے گا، صرف اللہ کا ڈر ہوگا اس کے اندر۔ آج اس کو اگر ایمان کی طاقت اس کے پاس آ جائے، کیسے اندھیرے میں بھی، کیسے قبرستان کی جگہ میں اس کو لے جا کر کھڑا کر دو، لیکن اگر ایمان کی طاقت اس کے پاس آ جائے تو کسی خبر سے بھی نہیں ڈرے گا، کسی شیطان سے بھی ڈرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ عمر بن خطاب دیکھیے کیسا ایمان تھا ان کا، اگر وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اگر کسی گلی سے گزرتے تو شیطان بھی اس راستے سے بدل جاتا، کیوں؟ ایمان کی ایسی طاقت تھی ان کے پاس۔ آج ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کیا، اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرتے تو اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھ کر ہم زندگی گزارتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ بندہ، ایک مومن بندہ جب اللہ تعالیٰ کا ایمان اس کے پاس آ جائے، قالوا ربنا اللہ، وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہتا ہے۔ یہاں پر جو قائم رہنا ہے، قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا، کسی کو نہیں مانتا اللہ کے علاوہ۔ آج ہمارا یقین کیا ہے؟ ثم استقاموا، جو اللہ پر استقامت ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا، دھاگوں پر، ڈنڈوں پر، سرخ کرنے پر، قبر کے مزارات پر جانے پر ہمارا ایمان ہے، آج ہمارا ایمان اللہ پر قائم نہیں رہا۔ کیوں؟ اللہ نے جو کہا، اگر آپ نے صحیح معنوں میں قال ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، صحیح معنوں میں اس کو اپنایا ہوتا تو اس پر قائم رہتے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے وَتَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِکَةُ، جو بندہ اللہ کے ایمان پر قائم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر فرشتوں کو نازل کرتا ہے اور اس پر سکینت کو نازل کرتا ہے، سکون اور اطمینان کو ایسے لوگوں پر نازل کرتا ہے۔ میں نے کل درس میں کہا تھا کہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، نمازوں کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھتے، آج ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی، اگر اپنے بچوں کو ایک صفحہ کو پڑھنے کی استطاعت ہمارے بچوں کو ہم سکھا دیتے، اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے سورہ سکھا دیتے، وہی بچہ گھر میں بیٹھ کر ایک سورہ پڑھتا، ایک صفحہ اپنے گھر میں پڑھتا، تو اس سے بڑی برکت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی برکت آپ کے گھر میں نہیں آ سکتی۔ کسی مولوی صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آئے میرے گھر میں قرآن پڑھو، میرے گھر میں یہ کرو وہ کرو، ایسے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر آپ اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں قرآن سکھاتے، آپ اپنے گھر میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے، کبھی نفل پڑھ لیتے، کبھی سنتیں اپنے گھر میں ادا کرتے، تو یہ اگر آپ کرتے تو آپ کے گھر میں ایسی برکت ہوتی، اللہ تعالیٰ ایسے گھر میں آپ کو سکون نازل کرتا، کبھی میاں بیوی میں جھگڑا نہیں ہوتا، ساس اور بہن کے اندر جھگڑا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اگر آپ اپنے گھر کے اندر دینی تعلیمات سے داخل کریں گے، سچے ایمان کو اگر آپ داخل کریں گے، آپ کے گھر میں سکون و اطمینان ہوگا۔ آج پریشان ہے نا، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، باپ کیا ہے، باپ کی بات ماننے کے لیے بیٹا تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے بچپن سے اس کو تعلیم نہیں دی، آج بڑا ہو گیا، عیاشی کر رہا ہے، کر رہے جو آپ کی غلطی ہے، آپ کی غلطی، آپ نے بچپن میں اس کو نہیں ٹوکا، آپ کی غلطی ہے، آپ نے بچپن میں اس کو نہیں سکھایا ہے ماں کی کس طرح خدمت کرنا ہے اور کس طرح بیوی شوہر کی خدمت کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ اپنے بیوی کو سکھاتے، اپنے بچوں کو تعلیم دیتے، اسی وجہ سے آپ کے گھر میں پریشانی ہے۔ آج پریشانی تو رونا ہم روتے ہیں، کس میں روتے ہیں؟ صحیح تعلیم نہ دینے کی وجہ سے، اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں سکون اطمینان نہیں ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، سکون اطمینان حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ کیا ہے؟ نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یہ جو نماز ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ صحیح معنوں میں اگر آپ مسجد میں بیٹھیں گے، بیٹھ کر کبھی سکون اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں گے
مسجد مانے جہاں یہاں پہ مسجد میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، دنیا کی کسی جگہ میں آپ کو سکون نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا۔ آپ دیکھیں گے، آپ باہر کتنا بھی پریشان ہو، کتنا بھی پریشان ہو، مسجد میں آؤ، مسجد میں آ کر سکون کے ساتھ وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھ کے دیکھو، یہ جو سکون یہاں پر آپ کو ملے گا دنیا کی کسی چیز میں آپ کو نہیں ملے گا، دنیا کی کسی چیز میں نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ نے وہ سکون رکھا ہے نماز میں، وہ سکون اللہ نے یہاں پر رکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ایسی تعلیم دی کہ صحابہ اکرام ہمیشہ نماز میں سکون اللہ تلاش کرتے تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ مکہ کے مشرکین، دیکھیں صحابہ اکرام کی دل ان کا ایمان کیسا تھا، وہ نماز میں کیسے سکون تلاش کرتے تھے۔ خبیب رضی اللہ عنہ ہے، ان کو مکہ کے مشرکین گرفتار کرنے کے بعد جب ان کو سولی دینے لگے، سولی دینے کا وقت آیا اور جب پھانسی کے بندے کے پاس ان کو لے کر گئے، لے کر جانے کے بعد خبیب رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں تمہاری کوئی آخری خواہش ہے جو ہم پوری کریں؟ تو اس وقت حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا جواب کیا تھا؟ دیکھیے حضرت خبیب کیا جواب دیتے ہیں، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ایمان کیسا تھا ان کا کہ مرنے کا وقت ہے اور پھانسی کا پھندا لیا جا رہا ہے، اس وقت نماز میں سکون کی تلاش کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھنے کے لیے بولا جاتا ہے، اس کے بعد خبیب رضی اللہ عنہ جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور نماز سکون و اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہ رہے تھے، لیکن حضرت خبیب رضی اللہ عنہ 2 رکعت نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں، مکہ کے مشرکین کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ مجھے نماز کے اندر اتنا سکون مل رہا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ نماز کو لمبی کرو، نماز کو لمبی کرو اور پڑھتے جاؤ، لیکن میں اس ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھا کہ تم یہ نہ کہو کہ موت کے ڈر کی وجہ سے تو نماز کو لمبی کر رہا ہوں، موت کے ڈر کی وجہ سے تو نماز کو لمبی کر رہا ہے، اس لیے میں نے نماز کو لمبی نہیں کیا۔ دیکھیے موت کا وقت ہے، موت کے عالم میں نماز کو سکون کو تلاش کر رہے ہیں۔ آج ہم پریشان ہیں نا، دنیا کے اندر کتنے پریشان ہیں، لیکن صحیح معنی میں نماز کے اندر سکون حاصل کر لیا ہوگا تو دنیا کے اندر پریشانی آپ کو نہیں ہوتی۔ صحیح معنی میں 5 وقت کی نماز ہم ادا کرتے تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر پریشانی کو آسان کر دیتا، اللہ تعالیٰ آنے والے مسائل کو ختم کر دیتا، اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل مشکلات کو ختم کر کے آسانیاں پیدا کرتا۔ اور اسی طرح سکون اطمینان حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ذکر الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اگر تم کو سکون اطمینان حاصل کرنا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو سکون حاصل کر سکتے ہو۔ تو ہم کیا ہے آج اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل، چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، چھوٹے چھوٹے اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، استغفر اللہ، اور اس کے ایک ایک چھوٹے چھوٹے جو سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس اذکار کو اگر کوئی بندہ دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کو 10,000 کیا ہے، اللہ تعالیٰ 1000 گنا اس کے نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے 1000 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت، اور صبح سے شام تک شیطان سے اللہ اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ آج دیکھیں آج ہم پریشان ہیں نا، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ایسا ہے ایسا ہے، بہت ساری چیزیں ہم چاہے اپنے آپ میں کرتے ہیں، لیکن یہ اذکار چھوٹے چھوٹے، آپ ان اذکار میں مسجد میں بیٹھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہیں بھی ہو، گاڑی میں بیٹھے، کاروبار کریں، کہیں بھی بیٹھے، ہاں جاتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے اذکار، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ۔ ان اذکار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو سکون حاصل کرے گا۔ آج کاروبار کی وجہ سے تو پریشان ہے، کاروبار میں دکان میں بیٹھے ہیں، استغفر اللہ پڑھو، اللہ ضرور برکت دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو روگردانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کی زندگی کو میں تنگ کر دیتا ہوں۔ آج ہماری زندگی تنگ نہیں ہوئی،
ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑا، اللہ نے اس لیے تنگ کر دیا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، میرے ذکر کو اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے، میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ یہ ہے یقیناً آج ہم کیا ہے اللہ کے ذکر سے روگردانی کر رہے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے ذکر کرنے کے لیے، فلمیں دیکھنے کے لیے، کیا ہے موبائل یوز کرنے کے لیے 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے موبائل میں سرف کر دیتے ہیں، لیکن تھوڑا وقت نکال کر کچھ قرآن کے صفحے پڑھ لیں گے، ایک صفحہ تو کم از کم دن میں پڑھ لیں گے، کچھ سورہ بیٹھ کر پڑھ لیں گے، مسجد میں بیٹھ کر چاہے جواب کبھی آ کر نہ فرض نماز کی بات نہیں کر رہا، کبھی وقت نکال کر مسجد میں آ کر 2 رکعت کبھی پڑھیں گے۔ اللہ نے کبھی آپ نے فرصت دی، اس فرصت میں آ کر اللہ کے سامنے بیٹھ کر 2 رکعت کے اچھے سے ادا کر کے اللہ کے سامنے اپنی پریشانی کو رکھ کر کے اللہ کے سامنے رو کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے کبھی ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، یہ ہے اصل ایمان۔ تب جا کر جب ہم اللہ کے سامنے صحیح معنوں میں بیٹھ کر معافی مانگیں گے، صحیح معنوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اس وقت ہماری زندگیوں سے پریشانی ختم ہوگی، اس وقت ہم اپنی پریشانی سے دور ہو کر زندگی گزاریں گے، اللہ سے قریب ہوں گے، اور جو اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ سجدے کرنا ہے ہم کو، جب بندہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے سکون و اطمینان حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ قرآن کی تلاوت ہے۔ حضرت حسین بن حضیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حسین بن حضیر رضی اللہ عنہ جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، نماز تہجد میں سورہ طه کی تلاوت کر رہے تھے، اس وقت ان کا بچہ ان کے بازو میں تھا اور ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ حسین بن حضیر رضی اللہ عنہ سورہ طه کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ طه جیسے ہی پڑھتے ہیں، جیسے ہی قرآن کی تلاوت کو شروع کرتے ہیں تو آسمان سے ایک سایہ ان پر آتا ہے، آسمان سے سایہ ان پر آتا ہے، اور اس کے بعد ان کا بچہ رونے لگتا ہے، گھوڑا دھڑکنے لگتا ہے۔ پھر جیسے وہ قرآن کی تلاوت بند کر دیتے ہیں تو گھوڑا خاموش، سایہ غائب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی پھر قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں، پھر سایہ آتا ہے، پھر گھوڑا دیکھنے لگتا ہے، پھر بچہ رونے لگتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہے، حضرت حسین بن حضیر رضی اللہ عنہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ صبح میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات کرتے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نماز تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو اتحاد پڑھ رہا تھا، تو اس وقت کیا ہے میرا کیا ہے آسمان سے کوئی کچھ سایہ آ رہا تھا اور اس کی وجہ سے میرا گھوڑا گزر رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ سایہ نہیں تھا بلکہ اللہ نے تم پر فرشتوں کے ذریعے سکون کو نازل کر رہا۔ یہ ہے اگر ہم اپنے گھروں میں صحیح معنوں میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو قرآن کی تعلیمات دے کر، آپ کے بچے اگر گھر میں بیٹھ کر کے، آپ کی بیوی گھر میں بیٹھ کر کے قرآن پڑھے گی تو یہ اللہ نے جو سکون ان پر نازل کیا تھا آج ہمارے گھروں میں اللہ نازل کرے گا۔ حضرت حسین بن حضیر رضی اللہ عنہ پر جو سکون نازل ہو رہا تھا اگر ہم اپنے گھروں میں وہ کریں گے تو ہمارے گھروں میں بھی وہ سکون آج نازل ہوگا۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، سکون و اطمینان حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ آج ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، اسی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں، ہمارے گھروں میں سکون و اطمینان نہیں ہے، ہمارے بچے ہم کو جو پریشان کر رہے ہیں، میاں بیوی جدا ہو رہے ہیں، کیا ہے شوہر بیوی سے ناراض ہے، بیوی شوہر سے ناراض ہے، بچے باپ سے ناراض ہے، باپ بچوں سے ناراض ہے، اور کیا ہے ماں باپ کو جھوڑ میں لے کر جا کر ڈالا جا رہا ہے، اور باپ کی کیا ہے بچے بات نہیں مان رہے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کی وجہ ہے اسلامی تعلیمات سے دوری۔ اسلام کی تعلیمات نہ دینے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہم پر آ رہی ہیں۔ آج حکومت کی طرف سے ہم پریشان ہیں، آج حکومت ہم پر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر اگر ہم اللہ کے ذکر سے روگردانی کریں گے، اللہ کی نماز سے دور کریں گے، اللہ کے قرآن سے ہم دور ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط کرے گا جو ہم پر ظلم کریں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں نا حکومت کی طرف سے ہر دن کوئی نہ کوئی اللہ کے نبی کو گالی دیتا ہے، کوئی نہ کوئی آ کر ہر دن ایک فساد کرتے ہم پر، مسلمانوں پر ہر دن ایک مسلمانوں کو تکلیف دے رہا حکومت کی طرف سے ہو یا کہیں بھی آپ دیکھیں گے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا معمول ہو گیا اور آج ہم کو اس کی فکر ہی نہیں ہے، آج ہم کو فکر نہیں ہے۔
آج ہم کیا ہے صرف غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا رہنا ہے، تعلقات ہے، لیکن ہم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے ان کو ہم نے متاثر نہیں کیا، ہم نے ان کو اپنے اخلاق نہیں بتایا۔ اگر ہم نے غیر مسلموں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، ان کے ساتھ اتنا بیٹھنا ہمارا ہے، لیکن ہمیں اپنے اخلاق کے ذریعے سے ان کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کیا چیز ہے، اللہ کے نبی کیا ہے۔ آج ہم نے غیر مسلموں کو نہیں بتایا کہ اللہ کے نبی کی تعظیم کس طرح کی جاتی ہے، اللہ کے نبی ہمارے لیے کتنے اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر ہم نے ان کو بتایا ہوتا کہ اللہ کے نبی کو آج گالی دینے سے پہلے وہ لوگ سوچتے، کیونکہ آج مسلمان کی حالت ایسی ہے کہ بے نمازی تو ہے، بے نمازی کے ساتھ دنیا کے اندر عیاشی پرست ہو گیا ہے۔ آج ہم دوسروں کی غیبت کرنے سے، دوسروں کی شکر گری کرنے سے، ایسی چیزوں میں ہمارا وقت ضرب ہو رہا ہے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ میرے بھائی کو کبھی تکلیف، اپنے گھروں، آج کیا ہے دوسرے مسلمان بھائی کو چھوڑو، اپنے رشتے داروں کی بات کر رہا ہوں، آج ایسے رشتے دار ہیں اپنے بھائی کو کوئی پریشانی ہے وہ ہم نے نہیں دیکھا، کبھی ان کے گھر جا کر ہم نے نہیں پوچھا اپنے بھائی کتنے دن سے اس کا بھائی کسی پریشانی میں ہوتا ہے، لیکن اپنے بھائی کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا۔ بس کیا ہے اس کی چغلی کرنے میں، اس کی غیبت کرنے میں آج ہم اپنے وقت کو صرف کر دیتے ہیں۔ میرا بھائی ایسا ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتے، حالانکہ اپنے گھر کا آدمی ہے، اس کی عزت آپ کے ساتھ، اس کی عزت کو آپ کو کمانا ہے، لیکن اس کی عزت پہنچانے میں آج لگے ہوئے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے آج۔ اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ ہے، اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے آج کیا ہے ہم اسلام سے دور رہے ہیں۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، اس سکون و اطمینان حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم سلام کرتے ہیں، اللہ نے اس میں ایسا سکون و اطمینان رکھا ہے کہ ایک بندہ جب دوسرے بندے سے ملتا ہے تو السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یہ دعا دے رہا ہے اپنے بندے کو، اپنے بھائی کو دعا دے رہا ہے۔ آج ہمارے پاس اس کا رواج ختم ہو گیا ہے، کسی سے مل رہے سلام تو نہیں کرتے، سلام ختم ہو گیا، اتنا کیا ہے سامنے سے گزر جاتے ہیں لیکن کسی کو سلام نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، اللہ نے اس میں ایسا سکون رکھا ہے، السلام علیکم کتنا آسان الفاظ ہے، اور اس کو ادا کرنے میں آپ کو کوئی زبان نہیں گھٹ رہی، اور اس میں آپ اپنے بھائی کو دعا دے رہے ہیں، اور اس میں صرف سامنے والے کا فائدہ نہیں ہے بلکہ آپ کا بھی فائدہ ہے۔ وہ جواب میں وعلیکم السلام کہتا ہے اور پھر پر بھی سلامتی کی دعا دیتا ہے۔ اگر آپ سوچیں، اگر دن میں آپ 30 لوگوں کو دعا دو، ایک بندہ میں اگر 30 آدمی کو ملا اور 30 لوگوں کو السلام علیکم کہا، 30 لوگوں کو سلامتی کی دعا دیا، لیکن وہ 30 آدمی مل کر مجھے 30 آدمی مل کر سلامتی کی دعا دے رہے، ایک دن میں اگر 30 آدمی مجھے سلامتی کی دعا دی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے دیکھیے کتنی پیاری تعلیمات ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم کو جاننے کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں اگر آپ اپنی زندگی میں لائیں گے تو صحیح معنوں میں آج ہم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں سکون و اطمینان دلا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آج اگر ہماری زندگی میں سکون و اطمینان ختم ہو رہا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حسد ہے۔ حسد یہ بہت بری چیز ہے، حسد کرنا۔ یہ چیز اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج ہماری زندگی میں سکون ختم ہونے کا سب سے بڑا وجہ یہ ہے، کیونکہ حسد کی وجہ سے کیا ہے، اگر میں ایک نئی گاڑی لے لیا، نئی گاڑی لے لیا تو دوسرا بھائی دیکھ کر خوش نہیں ہوتا بلکہ اس پر حسد کرتا، اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گیا، اتنے پیسے کہاں سے آئے تو نئی گاڑی لے لیا۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر اس نے کوئی نئی چیز لی تو بلکہ آپ کو دعا دینا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت دے۔ آج اگر سکون و اطمینان چاہتے ہیں صحیح معنی میں حسد کرنا چھوڑ دو، حسد کرنا چھوڑ دیں گے تو صحیح معنی میں آپ کی زندگی میں اور ہوتا یہ اس کی برکت کیا ہے، حسد نہیں کرنے کی برکت کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ حسد نہیں کریں گے کسی سے بلکہ اس کو دعا دیں گے، اگر آپ کا کوئی رشتے دار نیا گھر بنا لیا، نئی گاڑی لے لیا تو بلکہ آپ اس کو کیا دعا دیں، اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی چیز کی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کی زندگی میں اس کو پورا کرے گا۔ بس اسی باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں سکون و اطمینان لانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔